for Wise, the channel for True Story Tower. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ حویلی کو راجہ رانی کی حویلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ راجہ رانی کے حویلی کے پاس خوف کے مارے دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ حویلی کی برجی میں ایک الو رہتا تھا جو آدھی رات کو بول بول کر ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا دیتا تھا۔ زندہ لاش راجہ رانی کی حویلی کی ایک کوٹڑی میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی نیم واہ اور ادھ کھلی آنکھیں اندھیرے میں دالان والے چبوترے پر جمی ہوئی تھی۔ زندہ لاش جلدی جلدی آنکھیں ادھر ادھر نہیں پھیر سکتی تھی۔ جس جگہ اس کی نگاہ ایک بار ٹک جاتی تھی، کئی سیکنڈ بلکہ منٹ تک اسی جگہ ٹکی رہتی تھی۔ اس وقت بھی زندہ لاش کی ادھ کھلی ہوئی نیم مردہ آنکھیں چبوترے کو تک رہی تھی جو ستاروں کی پھیکی روشنی میں دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حویلی کی برجی والا الو بولنا شروع ہو گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آوازیں نکالتا۔ زندہ لاش کو اس کی آواز سے الجھن سی ہونے لگی۔ زندہ لاش حویلی کی چھت پر اس جگہ پر آ گئی جہاں کونے میں ایک چھوٹی سی برجی کے اندر الو نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ وہ الو کے گھونسلے کی طرف بڑھی، الو کے گھونسلے کو غور سے دیکھا۔ الو اپنے دشمن کو دور سے دیکھ لیتا ہے۔ اس نے ایک عجیب سے انسانی حویلی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم اڑ گیا۔ زندہ لاش نے الو کے گھونسلے کو برجی میں سے نکال کر چھت پر بکھیر دیا اور غصے میں غراہٹ کی آوازیں نکالتی واپس کوٹڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ الو بڑا دانا جانور ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسانی حویلا گھونسلہ اجاڑ کر جا رہا ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ الو کی خاموشی نے ماحول کو اور زیادہ پر اسرار بنا دیا۔ زندہ لاش کی نظریں ایک بار پھر اسی چبوترے پر جم گئیں جس میں مردے جلائے جاتے تھے۔ اچانک زندہ لاش کو کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز اس زینے کی طرف سے آئی تھی جو حویلی کی چھت اور اوپری منزل کی کوٹڑیوں کو جاتا تھا۔ عورت بڑے دردناک لہجے میں چیخ رہی تھی، مجھے چتا پر نہ چڑھاؤ، مجھے آگ نہ لگاؤ، میں مردہ نہیں ہوں، مجھے نہ جلاؤ۔ زندہ لاش نے دوسری تیسری بار عورت کی چیخ کی آواز پر اس طرف مڑ کر دیکھا۔ وہاں 3 آدمی نمودار ہوئے جنہوں نے پرانے زمانے کے درباریوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ ان میں سے ایک کا سر منڈا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ عورت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میں زندہ ہوں، مجھے چتا پر نہ جلاؤ، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ مگر تینوں آدمی اس عورت کو کھینچتے ہوئے چبوترے کی طرف لا رہے تھے۔ پھر انہوں نے عورت کو پکڑ کر باندھا اور چبوترے پر لٹا دیا۔ دونوں آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں مشعل تھی وہ عورت کی طرف بڑھا اور اس کی ساڑی کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ زندہ لاش کے حلق سے غراہٹ نما چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس آدمی کے ہاتھ سے مشعل گر پڑی۔ زندہ لاش کوٹڑی میں سے ہوتی ہوئی چبوترے پر گئی اور 2 آدمیوں کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ لیکن عجیب بات ہو گئی، جیسے ہی زندہ لاشوں نے آدمیوں کو گردنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، دونوں آدمی اس کے ہاتھوں میں نظر آتے آتے غائب ہو گئے۔ زندہ لاش حیران سی نگاہوں سے
اپنے ہاتھوں کو تکتی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تیسرا آدمی بھی غائب ہو گیا تھا۔ چبوترے پر بندھی ہوئی عورت زندہ لاش کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی اور کوئی راجکماری لگتی تھی۔ عورت زندہ لاش کو دیکھتے دیکھتے مسکرا دی۔ زندہ لاش کے حلق سے ایسی غراٹ کی آوازیں نکلنے لگی کہ وہ اس عورت سے کہہ رہی ہو کہ تم کون ہو، یہ کون لوگ تھے؟ زندہ لاش نے عورت کی رسیاں کھول دی۔ عورت نے کہا، میں راجکماری ہوں، میرا نام پریم لتا ہے۔ زندہ لاش اس عورت کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ زندہ لاش کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک سی آ گئی تھی، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو، جیسے اس کے دل میں اس عورت نے مہر و محبت کی شمع روشن کر دی ہو، کیونکہ عورت زندہ لاش سے بالکل نہیں ڈری تھی۔ عورت نے زندہ لاش کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے کہہ رہی ہو مجھے اٹھاؤ۔ زندہ لاش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ راجکماری پریم لتا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور لاش کے بالکل قریب آ کر مسکرائی، اور پھر مسکراتے مسکراتے ہنستے ہوئے غائب ہو گئی۔ زندہ لاش حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر لاش تھوڑی سی غرائی اور واپس کوٹھڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لاش ساری رات وہیں بیٹھی رہی۔ دن نکل آیا، شام ہوئی، پھر رات آ گئی اور زندہ لاش کوٹھڑی میں ہی پتھر کی مورتی بنی بیٹھی رہی، چبوترے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ شاید وہ غیر شعوری طور پر خوبصورت راجکماری پریم لتا کے پھر سے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات بھی گزری اور لاش نے صرف اتنا کیا کہ اٹھ کر چبوترے کے گرد 2-4 چکر لگائے اور وہاں سے کوٹھڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا لاش کو شہر کے کونے کونے میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ لاش کو تلاش کرتے کرتے وہ شہر کے باہر راجہ رانی کی پرانی حویلی کے پاس بھی آ گئے۔ یہاں زمین کلر زدہ تھی۔ اچانک ڈاکٹر دارا کو زمین پر لاش کے ننگے پاؤں کے نشان نظر آ گئے۔ اس نے چونک کر وہ نشان ڈاکٹر پرویز کو دکھائے۔ ڈاکٹر پرویز خوش ہو کر بولا، یہ زندہ لاش کے پاؤں کے ہی نشان ہیں، وہ ضرور حویلی میں موجود ہے۔ پاؤں کے نشان حویلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے بے ہوش کرنے والا پستول جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پستول کے آگے انجیکشن کی سرنج لگی ہوئی تھی، جس میں بے ہوش کرنے والی اتنی دوائی بھری ہوئی تھی کہ لاش 1 دن تک بے ہوش ہو سکتی تھی۔ دونوں ڈاکٹر بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے حویلی کی طرف بڑھے۔ حویلی کے گیٹ پر آ کر ڈاکٹر پرویز نے دارا کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری طرف سے حویلی میں داخل ہو۔ دارا دوسری طرف دبے قدم اٹھاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر پرویز آہستہ آہستہ حویلی کی ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ اگرچہ وہ دن کا وقت تھا، مگر یہ حویلی سنسان علاقے میں تھی جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دارا دوسری طرف سے آ کر حویلی کے دالان میں آ گیا جہاں شمشان کا چبوترا تھا۔ اچانک ڈاکٹر پرویز کو لاش کی پٹیوں پر جو دوائی انہوں نے لگائی ہوئی تھی اس کی بو محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا اور اس نے دارا کو بھی اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ دارا نے بھی دوائی کی خاص بو محسوس کر لی تھی۔ اس نے ایک کوٹڑی کی طرف اشارہ کیا کہ زندہ لاش اس کوٹڑی میں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کوٹڑی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ زندہ لاش دروازے سے ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے دکھائی نہ دی۔ اتنے میں دارا چبوترے کی 4 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا اور آہستہ آہستہ آگے سرک رہا تھا۔
اس نے چبوترے کے کونے پر جا کر کوٹھڑی کے اندر نگاہ ڈالی تو اسے زندہ لاش کونے میں بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈاکٹر پرویز کو اشارہ کیا کہ لاش کوٹھڑی میں موجود ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹرانکولائزر پستول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ ایسی کوئی حرکت گھبراہٹ میں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے لاش کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ لاش خبردار ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا اس کے آگے چوہوں کے برابر تھے۔ ادھر زندہ لاش کو بھی اس کے دماغ کی کسی حص نے بتا دیا تھا کہ حویلی میں کوئی آدمی موجود ہے۔ شاید لاش کے دماغ نے ان نظر نہ آنے والی حرارت کی لہروں کو محسوس کر لیا تھا جو ہر انسان کے جسم سے زندہ حالت میں ہر وقت نکلتی رہتی ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے جسموں سے بھی نکل رہی تھی۔ زندہ لاش کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے غرائی۔ اس غراہٹ کو ڈاکٹر پرویز اور دارا نے سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ زندہ لاش کی ہی آواز ہے۔ لاش کوٹھڑی میں سے باہر نکل آئی۔ 7 فٹ اونچے پٹیوں میں لپٹے ہوئے انسان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر پرویز کے ایک بار تو اوسان خطا ہو گئے۔ زندہ لاش نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ زندہ لاش کے جسم سے لپٹی ہوئی پٹیاں میلی کچیلی ہو رہی تھی۔ چند ایک پٹیاں لاش کے بازو کے نیچے لٹک رہی تھی۔ یہ واقعی بڑی ڈراؤنی اور دہشتناک زندہ لاش تھی۔ اس وقت ڈاکٹر پرویز کو خیال آیا کہ یہ اس نے کیا بنا دیا ہے۔ اچانک دارا نے چیخ کر کہا، پرویز فائر کرو، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ شخص ہمیں مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر پرویز اچانک چونک پڑا۔ دارا کی آواز سن کر زندہ لاش نے چیخ ماری اور اس کی طرف بڑھی، لیکن اس دوران ڈاکٹر پرویز گن فائر کر چکا تھا اور اس میں سے نکلا ہوا سرنج لاش کی گردن میں پیوست ہو گیا، اور سرنج کے اندر جو بے ہوشی کی دوائی تھی وہ ساری کی ساری لاش کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ لاش کھڑے کھڑے لڑکھڑائی اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح دھم سے زمین پر گر پڑی۔ پرویز اور دارا دوڑ کر لاش کے پاس گئے۔ پرویز نے لاش کی گردن سے سرنج نکالا اور دارا سے کہا، اس کو لیبارٹری میں کیسے لے جائیں گے؟ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہماری گاڑی میں اتنی لمبی چوڑی لاش نہیں آئے گی، میں اسپتال جا کر ایمبولینس ویگن لے کے آتا ہوں۔ ہاں، ڈاکٹر پرویز بولا، یہ ٹھیک ہے، ایمبولینس کی ویگن میں ہم لاش کو آسانی سے رکھ سکیں گے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ڈاکٹر دارا بولا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، تم یہاں دھیان سے بیٹھنا، کہیں زندہ لاش کو ہوش نہ آ جائے۔ پرویز نے کہا، نہیں، کم از کم 12 گھنٹے سے پہلے اس کو ہوش نہیں آئے گا، تم فوراً جا کر ایمبولینس لے آؤ۔ دارا گاڑی لے کر تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز کے سامنے حویلی کے دالان میں اس کا بنایا ہوا انسان زمین پر بے حس و حرکت بے ہوش پڑا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بے حد ڈراؤنا انسان تھا۔ اس کی کھوپڑی کے لمبے لمبے ٹانکے ماتھے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی اد کھلی تھی جیسے پہلے تھی۔ یہ آنکھیں کسی مردے کی آنکھیں لگتی تھیں۔ لاش کے جسم کی سفید پٹیاں میلی ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز نے لٹکتی ہوئی پٹیوں کو دوبارہ لاش کے بازو پر کس کر باندھ دیا۔ لاش بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا کہ اب جب کہ وہ اس لاش کو اپنی لیبارٹری میں لے جا رہا ہے تو کیوں نہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا دماغ جو اس نے لگایا ہے اسے نکال کر اس کی جگہ کسی عام مردے کا دماغ لگا دیا جائے، تاکہ لاش آئندہ کسی کو اپنی مرضی سے قتل نہ کرتی پھرے۔
لیکن اسے خیال آ گیا کہ اگر اس کا لگایا ہوا دوسرا دماغ کسی شریف آدمی کا ہوا تو ہو سکتا ہے لاش اس کا کہا نہ مانے اور اس کے حکم پر ڈاکہ نہ ڈالے، چوری نہ کرے اور اس کے اشارے پر اس کے کسی بھی دشمن کو قتل نہ کرے۔ اب ڈاکٹر پرویز پورا شیطان بن چکا تھا اور وہ اس لاش کی مدد سے اپنے پرانے دشمنوں کو قتل کر کے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا اور امیر لوگوں کی تجوریاں لوٹ کر ان کی دولت پر قبضہ